السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد کاشف ہے اور آپ سب کو مسٹر اولڈ پر خوش آمدید۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول یلدرم کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو سلطان بایزید اول کے نام کے ساتھ یلدرم ان کا لقب ہے، جس کا مطلب ہے بجلی، اور عربی میں آپ کو السائقہ بھی کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے گرج چمک۔ آپ کی بہادری کی وجہ سے آپ کو ان خطابات سے نوازا گیا۔ دوستو یہ وہ سلطان تھا جس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کروایا تھا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا وہ سلطان تھا جس کو قسطنطنیہ فتح نہ کرنے دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں، چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ دوستو سلطان بایزید اول یلدرم کا دور 791 ہجری سے لے کر 805 ہجری تک رہا۔ سلطان مراد اول جنگ کوسوو میں شریک تھے۔ آپ کے ساتھ شہزادہ یعقوب اور شہزادہ بایزید بھی تھے۔ سلطان مراد اول جنگ میں شدید زخمی ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ شہزادہ بایزید جب اپنے دشمنوں کو شکست دے کر آئے تو لوگوں نے ان کا استقبال نے سلطان کی حیثیت سے کیا، اور شہزادہ بایزید سلطنت عثمانیہ کا چوتھا سلطان بن گیا۔ لیکن سلطان بنتے ہی اس نے حکم دیا کہ اس کے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا جائے۔ کچھ مورخین کے مطابق یعقوب کو بغاوت کے جرم میں قتل کیا گیا، اور سربیا نے کچھ دنوں تک جنگ جاری رکھی، لیکن پھر اس کے ساتھ صلح ہو گئی۔ اسٹیفن نے سالانہ خراج کے علاوہ 5000 سپاہیوں کا دستہ ہمیشہ تیار رکھنے کا معاہدہ کیا، اور اپنی بہن شہزادی ڈسپنا کو بایزید کے نکاح میں دے دیا، اور سلطان بایزید اول یلدرم نے اس عیسائی عورت سے شادی کر لی۔ اسٹیفن نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ اپنی فوج لے کر سلطان کی لڑائیوں میں شامل ہوگا، اور آخر وقت تک وہ اس معاہدے پر قائم رہا، اور نیکوپولس اور انگورا کی جنگوں میں یہ شامل رہا، اور اس کا ساتھ رہنا کافی اثر انداز ثابت ہوا۔ سربیا کے ساتھ صلح کرنے کے بعد بایزید قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اینڈرونیکس کو تخت پر بٹھانے کی دھمکی دے کر شہنشاہ قسطنطنیہ جان کو ایک معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کر دیا، اور انہوں نے معاہدہ کیا کہ 1000 طلائی سکے ہر سال خراج کے طور پر دیا کریں گے، اور 12000 کا ایک فوجی دستہ ہمیشہ بایزید کی خدمت میں حاضر رہے گا۔ ایشیائے کوچک میں بازنطینی سلطنت کا ایک قلعہ فلاڈلفیا باقی رہ گیا تھا۔ اس صلح نامے میں وہ بھی بایزید کے نام ہو گیا، مگر اس قلعے کے افسر نے شہنشاہ کے حکم کے باوجود قلعہ نہ حالی کیا۔ بایزید نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ خود اپنی فوج کے ذریعے قلعہ حالی کروا دے، اور اسی طرح ہوا، اور شہنشاہ کی اپنی فوجوں نے ہی فلاڈلفیا کو فتح کیا اور بایزید کے حوالے کر دیا۔ ایشیائے کوچک کی بہت سی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھیں۔ بایزید نے باقی بچے علاقوں کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی، اور سب سے پہلے ایدین پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا، اور پھر امنتشا اور صادر خان کو بھی فتح کرنا چاہا، اور ان ریاستوں کے امیر بھاگ گئے، اور اس طرح ان کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا گیا۔ اور ان ریاستوں کو فتح کرنے کے بعد سمندر پر بھی عبور حاصل کرنے کی کوشش کی، اور 60 جہازوں کا بحری بیڑا 792 میں جزیرہ ایکیوس پر حملہ آور ہوا، اور اسی دوران بازنطینی سلطنت کا شہنشاہ جان وفات پا گیا، اور اس کا بیٹا بایزید کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کا جانشین بن بیٹھا۔ اس بات پر بایزید کو غصہ آیا، اور اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ ایک لمبے عرصے تک رہا، اور پھر بایزید نے یہ شرائط رکھی کہ ایک بڑی رقم خراج کے طور پر دی جائے، شہر میں ایک مسجد تعمیر کی جائے، اور مسلمانوں کو شہر میں بسایا جائے۔ اس کے بعد بایزید نے ولیچیا کا رخ کیا اور اسے خراج دینے پر مجبور کر دیا۔ بایزید نے اپنے بیٹے سلیمان پاشا کو فوج دے کر بلغاریہ بھیجا، اور سلیمان پاشا نے بچے کھچے علاقے بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیے۔ بایزید ہنگری پر حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ کرمانیہ کے امیر علاؤالدین نے بغاوت کر دی۔ بایزید فوج لے کر فوراً کرمانیہ پہنچا، اور امیر علاؤالدین اور اس کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا، اور کرمانیہ کو فتح کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد مصر کے عباسی خلیفہ نے بایزید کو سلطان کا لقب عطا کیا۔ ان فتوحات کے بعد بایزید اپنے محل میں رہنے لگا، اور اپنی عیسائی بیوی شہزادی ڈسپنا کے کہنے پر شراب پینا شروع کر دی، جسے اب تک کسی بھی عثمانی سلطان نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا، اور شہزادی ڈسپنا نے ہی سلطان بایزید کو اس دلدل میں دھکیلا۔ ایک دن سلطان کو پتہ چلا کہ یورپ میں بہت بڑی فوج سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور سلطان نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور مقابلے کے لیے فوج تیار کی۔ ایک طرف یورپ، جرمنی، فرانس، اٹلی، اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ تھی، لیکن ینیچری فوج کے سپاہیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اور فتح اپنے نام کی۔ اس جنگ میں ہزاروں سپاہی مارے گئے، ہزاروں قیدی ہوئے، اور شاہ فرانس کے پوتے کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اسی دوران ایک اور طاقت ابھری جسے ہم امیر تیمور کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ مختلف علاقوں کو روندتا ہوا سلطنت عثمانیہ تک آ پہنچا، لیکن سلطان بایزید نے اسے کچھ نہ سمجھا، اور یورپ بھی امیر تیمور کے ساتھ ہو گیا، اور قسطنطنیہ کے جانشین نے بھی امیر تیمور کا ساتھ
ساتھ دیا اور اب بایزید چاروں طرف سے گھیرے میں آ گیا تھا۔ بایزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ اس سے پہلے کہ بایزید فتح کرتا، امیر تیمور نے سواس پر حملہ کر دیا۔ وہاں کی حفاظت بایزید کے بیٹے ارطغرل کے حوالے تھی۔ امیر تیمور نے قلعے کے اندر ہی ارطغرل اور کئی لوگوں کو قتل کر دیا۔ بایزید کو یہ خبر ملی تو وہ امیر تیمور کے مقابلے کے لیے سواس پہنچا۔ امیر تیمور وہاں سے سیدھا انقرہ پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ بایزید بھی تیمور کا پیچھا کرتے کرتے انقرہ پہنچا۔ امیر تیمور نے پانی بند کر دیا اور غذا پر بھی قبضہ کر لیا۔ عثمانیوں کے لیے یہ جنگ مشکل ہو گئی تھی کیونکہ گرمی کے دن تھے اور وہ سب پیاس سے نڈال تھے۔ وہاں پہنچ کر اتحادی فوجوں نے بایزید کا ساتھ چھوڑ دیا اور اب ینیچری فوج ہی رہ گئی تھی۔ امیر تیمور نے بایزید کو اپنی چالوں سے اکیلا کر دیا۔ جنگ شروع ہو گئی اور ینیچری کی فوجوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے شکست ہوئی اور سلطان بایزید اول یلدرم کو گرفتار کر لیا گیا اور سلطان بایزید قید میں ہی وفات پا گئے اور آپ کو بروسا میں دفن کیا گیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔